السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. اب میں بالکل مطمئن اور پرسکون تھا. بے یقینی، ذہنی انتشار اور خوف کے سلسلے وار مرحلوں سے گزرنے کے بعد میں اس فیصلے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس انتہائی اقدام پر تأمل اور تعصب کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. وقت کی بساط پر عقل کی ہر بازی مات ہو چکی تھی. سازگار حالات کی امید میں سختی ایام کو جھیلتے رہنے کا حوصلہ تمام ہو چکا تھا، اور خلش جو آزار جسم و جاں بن گئی تھی تقاضا کرتی تھی کہ اس پرآشوب داستان کا آخری باب میں اپنے خون سے لکھوں. تقدیر نے مجھے اس کے قتل کا فیصلہ کرنے پر مجبور کر دیا تھا. میر شرافت علی کی فرصت عمر لمحہ لمحہ تمام ہو رہی تھی، اور شاید میری بھی. جہاز اب لاہور کی طرف مائل پرواز تھا، اور یہ ثبوت تھا ایک زبردست دست غیب کے انتظام کا جس نے میری منزل کی مسافت کو سمیٹ کر مزید مختصر کر دیا تھا. بالفاظ دیگر میری شرافت کی زندگی کو مزید مختصر کر دیا گیا تھا. ابھی کچھ دیر پہلے لاؤڈ اسپیکر کی زبان سے ایروسٹس نے اپنی بات کا آغاز کیا تھا تو مجھے اس کی آواز خلاف معمول مترنم، مہربان اور ریشم کی طرح ملائم لگی تھی. خواتین و حضرات، ہم بے حد معذرت خواہ ہیں کہ طوفان باد و بارہ کے سبب طیارہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے کے بجائے لاہور میں اترے گا. موسمی حالات موافق ہوتے ہی ہم جلد از جلد آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. ہم آپ سے تعاون کے طلبگار ہیں اور ایک بار پھر معذرت چاہتے ہیں. شکریہ. ڈیم اٹ! میرے دائیں ہاتھ پر بیٹھے ہوئے کالے صاحب نے کہا، جو ولایت میں 7 سال رہ کر خود کو گورا سمجھنے لگا تھا، اور وہ کوا تھا جو ہنس کی چال چلنے کی مذائقہ خیز کوشش کر رہا تھا. صاف صاف کیوں نہیں کہتے یہ لوگ کہ پلین کریش ہو رہا ہے؟ پھر اس نے منہ بنا کر کھڑکی سے باہر دیکھا اور شاید بادلوں کے غبار سے جہاز کی بلندی کے فرق کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اب تک جہاز کتنا گر چکا ہے. دوران سفر اس نے مجھ سے بصد افسوس کہا تھا کہ انڈو پاک میں مورل گر گیا ہے، ویلیوز گر گئی ہیں، آدمی کے ساتھ پیسے کی قدر گر گئی ہے، پیداواری صلاحیت گر گئی ہے، اور اب اس کا خیال تھا کہ جہاز گر رہا ہے. میں نے اس سے اتفاق کیا. میرے دوسرے پڑوسی ہم سفر میرپور کے اصیل باشندے تھے اور ولایت کے ایک بہت بڑے ہوٹل میں ڈش واشر کے منصب اعلیٰ پر برسوں فائز رہنے کے بعد وطن معلوف کو مراجعت پر مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ سرمنڈے گوروں کے بھولے بیابانی نے ان کی 2 پسلیاں اور 2 دانت توڑ دیے تھے، اور بشرط زندگی بقیہ دانت اور پسلیاں توڑ دینے کے عزم کا اظہار بھی کیا تھا. ان کی زوجہ نے، جو اللہ میاں کی بھینس تھی اور سامنے کی 3 سیٹوں پر بمائے اولاد فروکش تھی، اپنے لائق فائق سرتاج سے اعلان کو سلیس اردو میں ترجمہ کرنے کو کہا. سرتاج نے فرمایا، لاہور جانا تھا، پہلے کپتان کو یاد نہیں رہا، اور میری طرف تائید طلب نظروں سے دیکھا. میں نے بھی ان سے اتفاق کیا. بقیہ مسافروں کا رد عمل بھی اپنی اپنی ذہنی کیفیت کا عکاس تھا. معقول، امید پرست اور پراعتماد قسم کے لوگوں نے اس اعلان کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی. کم عقل، قنوتی اور ناتجربے کار مسافروں نے، جن کی اکثریت خواتین پر مشتمل تھی، وائویلا شروع کیا کہ اسلام آباد کے ٹکٹ پر ان کو عدم آباد پہنچایا جا رہا ہے، اور پھر جہاز کے علاوہ جہاز کے موجد کو اور کپتان تک سب کو ایک جیسی گالیاں دی. جہاز کا واحد مسافر جسے منزل کی تبدیلی بھی نوشتہ تقدیر لگی میں تھا. میں نے افسوس ان بے گناہ مسافروں کو دیکھا جو شامت اعمال کے باعث میرے ہم سفر ہوئے اور مارے گئے. مجھے فلموں اور جرائم کی کہانیوں کے علاوہ حقیقی زندگی کے بہت سے ڈراموں کے بہت سے واقعات یاد تھے جن میں ایک آدمی کی جان لینے کے لیے جہاز گرا دیا گیا تھا. امکانات لاد محدود تھے. ممکن ہے پائلٹ کو جہاز میں کسی ٹائم بم کی موجودگی کا شبہ ہو گیا ہو، اور ٹائم صرف اتنا ہو کہ جہاز کو لاہور میں گرنے کی ترجیح ہو، یا ایسی ہی کوئی نامعقول وجہ ہو. لیکن یہ بات میں اعلیٰ اعلان کہہ دیتا تو کالے صاحب کی نظر میں گر جاتا، جسے یقین تھا کہ جہاز کے ساتھ وہ بھی گر رہا ہے. ایسے خیال مجھے لندن کے ہیترو ایئرپورٹ پر روانگی کے وقت آیا تھا، یعنی یہ کہ جہاز سفر آخرت پر روانہ ہو رہا ہے. میں حقیقت پسند آدمی ہوں، اور میری سوچ میں مقتول ہونے کی نفسیاتی خواہش کو قطعی دخل نہیں تھا. ان تمام واقعات کے باعث ایک مختصر مدت میں مسلسل پیش آئے. مجھے ہر قدم پر خطرہ نظر آنے لگا تھا. ایک بار کی تو کوئی بات نہیں، لیکن سانپ بار بار کاٹنے لگے تو کیا رسی سے ڈرنے کا جواز پیدا نہیں ہو جاتا؟ بقول غالب، ڈرتا ہوں اس آدمی سے کہ مردم گزیدہ ہوں، تو اس کے ذمہ دار حالات ہیں. سرمنڈے گورے جو رنگدار ایشیائی کو ملک میں اپنی بے روزگاری کا ذمہ دار قرار دیتے تھے، میرے لیے کوئی خطرہ نہیں تھے، کیونکہ تعلیم کی تکمیل کے بعد میرا قطعی ارادہ نہیں تھا کہ کسی گورے کے پیٹ پر لات ماروں. نسلی منافرت سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث میں نے فارغ التحصیل ہو کے واپس وطن لوٹ جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور فرنگیوں کے دیس میں میرے قیام کی مدت سال بھر بھی نہ رہی تھی. میرے ذہن میں بہت سے منصوبے تھے، کثیر المقاصد منصوبے.
ان سے بیک وقت ملک و قوم اور خلق خدا کے علاوہ اپنی ذات کو بھی فائدے حاصل ہوتے تھے۔ مثلاً ایک تعمیراتی فرم بنانا چاہتا تھا میں، اور اس کے منافع سے مری میں ایک گردش پذیر ریسٹورنٹ بنانا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے باہر دیکھے تھے کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر شفاف شیشوں کی عمارت میں بیٹھے ہیں اور آپ کو قطعی احساس نہیں کہ وہ پوری عمارت کچھوے کی چال سے اپنے مدار پر گھوم رہی ہے، تاکہ وہیں بیٹھے بیٹھے آپ ملاقات اور مدارات کے ساتھ مضافات کو ہر سمت سے گھوم کر دیکھ لیں۔ پھر میرا خیال ہے اس ریسٹورنٹ کی آمدنی سے وادی کاغان میں جھیل سیف الملوک کے برف پوش رہنے والے کناروں پر ہوٹل تعمیر کرنے کا تھا، اور پھر اس ہوٹل اور ریسٹورنٹ کے مشترکہ منافع سے کراچی میں ساحل سے دور سمندر کی تہہ میں شفاف شیشے کا واٹر پروف دیواروں والا کیفے بنانا تھا، جہاں سے آبی دنیا کے حسن کا نظارہ ہو۔ علی حاضر القیاس یہ سب ایک انڈے سے ملک کا سب سے بڑا پولٹری فارم بنانے کے اور کروڑ پتی بننے کے خواب تھے، لیکن ایک انڈا ٹوٹ گیا، چنانچہ خواب بھی ٹوٹ گیا، اور پھر حقیقت کا وہ روپ سامنے آیا جو موت کی طرح خوفزدہ کرنے والا اور ناقابل فہم تھا۔ حالات و واقعات کا وہ ناقابل یقین سلسلہ شروع ہوا تھا جس نے مجھے میری منزل سے ہی نہیں بلکہ راستے سے بھی ہٹا دیا تھا۔ ساری گڑبڑ یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آدمی خود اپنی منزل کا اور اپنے راستوں کا تعین کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر میں دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے کالے صاحب یا معزز ڈش واشر کو بتاتا کہ میں جو صورت سے انتہائی محترم اور معتبر نظر آتا ہوں، بحکم سرکار ملکہ برطانیہ بصد ذلت و رسوائی اپنے ناکردہ گناہوں کی پاداش میں ولایت سے واپس بھیجا گیا ہوں، اور یہ سب چکر ایک لڑکی نے چلایا تھا، تو کیا وہ مانتے کہ میں بے گناہ ہوں، اور یہ کہ برطانوی حکومت کی لاقانونیت ہے کہ اس نے مجھے زبردستی پارسل کر دی؟ یہ تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ ہاسٹل میس میں ناشتے کی ٹرے اٹھا کر میں ہال کی ہر میز کا جائزہ لے رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں بیٹھوں۔ اکا دکا کرسیاں تو بہت خالی تھیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس وقت میرے بے تکلف دوستوں میں سے کون کہاں موجود ہے۔ اچانک کسی نے چلا کر کہا، کبیر داس، تمہارا فون ہے۔ میں نے پلٹ کر کبیر داس کہنے والے کو گالی دی۔ میرے قریب سے گزرنے والا میرے بچپن کا دوست سید محسن رضا زور سے ہنسا اور اس نے ٹرے میرے ہاتھ سے لے لی۔ کبیر خان صاحب، غصہ تھوک دیجیے اور بات کیجیے، ناشتہ میں کرتا ہوں۔ میں نے مجبوراً ٹرے اسے تھما دی اور اسے وہیں میز پر بیٹھ کے ناشتہ کرتا چھوڑ کر منہ بے صورتہ آگے بڑھا۔ سیلف سروس کے اس نظام میں ٹرے اٹھا کے لائن میں کھڑے رہنا اور باری آنے پر ناشتہ لے کر آنا اور پھر جگہ بنا کے بیٹھنا، یہ سب مرحلے وار امر تھا جو اب مجھے پھر شروع کرنا تھا۔ تاہم فون کال کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کون جانے شام کی ہم رقص بننے کی دعوت کس نے قبول کر لی ہو۔ درخواست تو کوئی نصف درجن کے قریب دیسی اور ولایتی لیلاؤں کے زیر غور تھی، اور میں ان سب کا اکلوتا مجنوں تھا۔ چنانچہ میں نے آخری کوشش میں رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر محتاط لہجے میں کہا، ہلو۔ خلاف توقع اجنبی مردانہ آواز نے کہا، تم کبیر خان ہو؟ وزیر خان کے بیٹے؟ ہاں، تم کون ہو؟ میرا مطلب ہے میرے اس نام سے کیسے واقف ہو؟ کیوں؟ کیا تمہارا نام نہیں تھا مسٹر سکندر بخت؟ تھا، بچپن میں تھا، اور یہ بہت پرانی بات ہے۔ یہاں لوگ مجھے سکندر بخت کے نام سے جانتے ہیں۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، میں نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے سکندر بخت سے بات کرنی ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لی۔ موہن کبھی موج میں آ کر مجھے کبیر داس یا کبیر خان کہہ دیتا تھا، مگر لوگ اسے مذاق کی بات سمجھتے تھے۔ خیر یہ بتاؤ بات کیا ہے، مگر نام پہلے۔ نام میں بتانا نہیں چاہتا، اصرار کرو گے تو کچھ بھی بتا دوں گا، تمہارے لیے بات بہت زیادہ اہم ہے۔ پہلے تو میں سمجھا کہ کوئی دوست آشنا ہی مذاق کے موڈ میں ہے، لیکن سنجیدگی سے مجھے کبیر کے نام سے مخاطب کرنے والا یہاں کوئی نہ تھا، سوائے میرے باپ کے جو بہت دور پاکستان میں بیٹھا اس دن کے خواب کی تعبیر کے لیے عمر کے بوجھ کو گھسیٹ رہا تھا جب میں کامیاب انجینئر بن کر لوٹوں گا اور وہ زندگی کے رہے سہے ارمان پورے کرے گا، گھر میں بہو لانے کے، پوتوں کو کھلانے کے، اور مرنے سے پہلے مجھے خوشحال مستقبل کی راہ پر گامزن دیکھنے کے۔ زمانہ لاکھ بدلے، والدین کے خواب وہی پرانے ہوتے ہیں۔ میر شرافت علی کو جانتے ہو تم؟ ہاں، اس حد تک کہ وہ میرے والد کا بزنس پارٹنر ہے اور لاہور میں رہتا ہے۔ کب سے پارٹنر بنا ہے وہ، اور اس کاروبار کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بولا، مجھے نہیں معلوم، مجھے والد صاحب نے یہی بتایا تھا کہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ اس کا آفس کہاں ہے؟ میر شرافت علی رہتا کہاں ہے؟ دیکھو یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ میں نے اپنے والد سے قبل از وقت پوچھنا ضروری نہیں سمجھی۔ قبل از وقت؟ خدا نخواستہ اگر تمہارے والد کو آج کچھ ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ تم وزیر خان کے اکلوتے بیٹے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نے کبھی اس مسئلے پر غور ہی نہ کیا ہو؟ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو، اور یہ سب باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟
حقیقت یہ ہے کہ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ عمدن؟ میرے والد نے تو ہمیشہ ہنس کے بات ٹال دی تھی۔ ابھی پڑھو کبیر خان، عمر پڑی ہے ان فکروں کے لیے۔ جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، لیکن یہ بات واقعی عجیب تھی۔ کل کے بارے میں جانتا تو کوئی نہیں کہ کل کیا ہوگا، مگر کل کی فکر سبھی کرتے ہیں، اور یہ بات اتنے وثوق کے ساتھ کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے مقدر میں آنے والے دن کے سورج کا اجالا ہے بھی یا نہیں۔ جب آدمی وقت کی راہ گزر پر چلتا ہے تو موت کے نامعبر لمحے کو ساتھ رکھتا ہے اور اجل کا انتظار ہر سانس کے ساتھ کرتا ہے۔ میرا تجسس اب تشویش میں بدلنے لگا۔ میں تمہارے اتنے پراسرار انداز گفتگو سے کیا نتیجہ اخذ کروں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ یہ ڈرامہ آخر ہے کیا۔ اپنا نام تک تو بتایا نہیں تم نے مجھے۔ نام کچھ بھی فرض کر لو، مثلاً فومانچو۔ نام میں کیا ہے سکندر بخت؟ میری بات دھیان سے سنو، ورنہ بعد میں افسوس کرو گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میر شرافت علی ایفرٹ روڈ پر قدیم طرز کی کوٹھی میں رہتا ہے جو متروکہ املاک تھی۔ جس ہندو نے کوٹھی بنوائی تھی وہ اب شرافت علی کی میرٹھ والی کوٹھی میں رہتا ہے۔ ایبرٹ روڈ کی کوٹھی کا نام ہے رین بسیرا۔ وہ کتھئی اور سفید رنگ کی ہے۔ شرافت علی بھی میرٹھ سے آیا تھا؟ میں نے اس انکشاف پر چونک کر کہا، اور اس نے جارت کا تبادلہ کر لیا تھا؟ ہاں، اب اس کا دفتر بیڈن روڈ پر امرتسر حلوائی کی دکان سے ذرا آگے دائیں جانب ہے۔ اوپر کی دوسری منزل پر میر وزیر اینڈ کو کا تمہیں بورڈ نظر آئے گا، اس سے تمہیں کاروبار کی نوعیت معلوم ہو سکتی ہے۔ تم بہت کچھ جانتے ہو، میں نے اعتراف کیا، جو واقعی مجھے نہیں معلوم۔ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ کہیں مجھ سے مل لو، ہم اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ سوری بوائے، میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میرے جہاز کی روانگی میں چند منٹ باقی رہ گئے ہیں، ورنہ میں آ جاتا۔ اچھا، تو اپنا پتہ بتا دو، میں تم سے خط و کتابت رکھوں گی۔ تم مجھے تفصیل سے وہ باتیں لکھ کر بتا سکتے ہو؟ میں دوبارہ کہوں گا، سوری، میں لکھ کر کچھ نہیں دے سکتا۔ میرا اصول یا میری مجبوری، جو چاہے سمجھ لوں، اور میں تمہیں صرف راستہ دکھا رہا ہوں، باقی سب تمہاری عقل و ہمت پر چھوڑ رہا ہوں۔ میرے خیر خواہ نے کہا، اچھا، تم کس فلائٹ سے جا رہے ہو اور کہاں؟ میں نے مایوسی سے کہا، مجھے اب اس شخص پر اعتبار آنے لگا تھا۔ تم واقعی ذہین ہو، مگر میں بھی اتنا بے وقوف نہیں ہوں سکندر بخت۔ ایک آخری بات، یہ بتاؤ تمہارے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ ابھی چند دن پہلے۔ میں نے حیران اور کچھ پریشان ہو کر کہا، اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے؟ کوئی قابل تشویش بات تو نہیں تھی؟ نہیں، بالکل خیریت کا خط تھا۔ صحت اچھی ہے، کاروبار چل رہا ہے، خوش رہو اور کسی بات کی فکر مت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سب خط ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور آخری بار تم نے انہیں دیکھا کب تھا؟ یہی کوئی سال بھر پہلے، عید نہیں، بقرعید پر گیا تھا میں، گویا 1.25 سال ہو گیا۔ اچھا، تو نوٹ کر لو، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہے، اور تم خود بھی محتاط رہو۔ کس سے محتاط رہوں؟ ہیلو؟ مگر لائن کٹ چکی تھی۔ میں کچھ دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے کھڑا رہا۔ اس اجنبی کی آواز اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، تمہارے والد بالکل خیریت سے نہیں ہیں۔ اب میں اس نادیدہ خیرخواہ کی بات کو مذاق سمجھ کر ٹال نہیں سکتا تھا کہ اس کو میری نجی زندگی کے بارے میں وہ باتیں معلوم تھی جو میں خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن تصدیق کے بغیر میں کہہ سکتا تھا کہ اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ میر وزیر اینڈ کمپنی کا دفتر مجھے معلوم تھا، مگر میر شرافت علی کے بارے میں اس کی فراہم کردہ معلومات نہیں تھی۔ کسی خاص مقصد کے تحت اس نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا، اور میرے تجسس کو ایک سمت عطا کر کے باقی سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ وہ لہجے سے سنجیدہ اور متین آدمی لگتا تھا، چنانچہ میرا ذہن ہر بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ میں کچھ دیر تک خالی ٹریلیے دف کی طرح بجاتا رہا اور سوچتا رہا کہ اتنی خوشگوار صبح کا یہ آغاز مبارک ہے یا کسی نحوست کا پیش خانہ۔ پھر میرے پیچھے والے لڑکے نے مجھے آگے دھکیلا۔ یہ لائن موسیقی کا ریاض کرنے کی جگہ نہیں ہے سرکار، آپ ایک طرف بیٹھ کے شوق سے ٹرے بجائیے، ورنہ ناشتہ لیجیے۔ وہ ایک ہندوستانی طالب علم تھا جس کے ساتھ میری کبھی نہیں بنی تھی۔ وہ باکسر تھا تو میں جوڈو اور کراٹے کے ایک جاپانی اسکول میں تربیت کے آخری مرحلے میں تھا، اور آئے دن ایسی ہی فضول باتوں پر ہماری ٹھن جایا کرتی تھی۔ پہلے میں مار کھاتا تھا، مگر اب میرا پلہ بھاری تھا۔ یہ طبلِ جنگ بج رہا ہے تنبورے، مگر اچھا کہ جو مجھے یاد دلا دیا کہ مجھے ناشتہ بھی کرنا ہے۔ ناشتہ اٹھا کر میں اس میز پر جا بیٹھا جہاں محسن اب ایک ولایتی گڑیا سے چکنی چپڑی باتیں کرا تھا۔ آپ کہیں اور تشریف نہیں رکھ سکتے تھے؟ اس نے چی بجی ہو کے کہا۔
جی نہیں، ہم یہاں اس لیے تشریف لائے ہیں کہ نہایت اہم اور سنگین نوعیت کے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جو واحد حاضر فرنگن کے عشق خانہ خراب سے زیادہ آپ کی توجہ کے طالب ہیں۔ وہ فرنگن اردو کی گفتگو کو بدتہذیبی کی علامت قرار دیتے ہوئے اٹھ گئی۔ کر دیا نا آپ نے سب معاملہ چوپٹ، اب فرمائیے کیا مسئلہ ہو گیا؟ محسن نے جل بھن کر کہا، معاملہ بہت عجیب ہے۔ میں نے ناشتے کا آغاز کرتے ہوئے کہا، عرض کرتا ہوں توجہ ذرا میری طرف رکھیے، تھینک یو۔ اس کے بعد میں نے عرض کیا اور محسن سنتا رہا۔ اسی روز میں نے محسن سے طویل صلاح مشورے کے بعد ٹرنک کال بک کرائی جو لنڈن میں آدھی رات کے وقت اور پاکستان کے وقت کے مطابق 7 بجے ہوئی۔ میرے والد بالکل خیریت سے تھے اور میرے بار بار پوچھنے پر کہ تشویش کی کوئی بات تو نہیں، خاصے تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تشویش سے کیا مراد ہے تمہاری بیٹا؟ اور یہ اچانک تمہاری زبان تشویش کی تکرار کیوں کرنے لگی ہے؟ فومانجو نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اصل سبب نہ بتائیں۔ چنانچہ میں نے کہا، دیکھیے نا، آپ سے اتنی دور ہوں، تشویش تو ہر وقت رہتی ہے۔ صحت کیسی ہے آپ کی؟ کاروبار کیسا ہے؟ دونوں ٹھیک ہیں الحمدللہ، خرابی ہوگی تو تمہیں ہی لکھوں گا۔ ایک شعبے نے میرے ذہن میں سر اٹھایا کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ مجھے ان کے لہجے میں اعتماد کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ آپ میری پریشانی کے خیال سے کچھ چھپا تو نہیں رہے؟ لا حول ولا قوت، کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو آج؟ پیسے کی ضرورت ہے کیا؟ لہجہ بدستور کھوکھلا تھا، یا صرف میرے وہم کی بات تھی؟ پیسہ؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ابا جی، آج تک کوئی طے نہ کر سکا کہ پیسے کی ضرورت ختم ہوتی ہے تو کہاں؟ معاشیات میں ضروریات کی جو تعریف ہے۔ اچھا، میں ڈرافٹ بھیج دوں گا، انہوں نے کہا، اور پھر وقت ختم ہو گیا۔ میں نے اور محسن نے ٹاس کیا اور فیصلہ وہی ہوا جو ہم پہلے ہی کر چکے تھے، یعنی وہ میرا نادیدہ خیر خواہ جس نے فون پر سنسنی خیز مکالمے بولے تھے کوئی شر پسند تھا جس کا مقصد مجھے پریشان کرنے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مذاق میں بعض لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس فیصلے کے باوجود میں چند روز اطمینان قلب سے محروم رہا کیونکہ ایک بے نام سی خلش کا آزار ختم نہیں ہوا تھا۔ دن تو مصروفیت کی نظر ہو جاتا تھا، مگر جب میں رات کو سونے کے لیے لیٹتا تو میرے ذہن میں وہی سوالات گردش کرنے لگتے جن کا جواب کہیں نہیں تھا کہ وہ اجنبی کون تھا، اور اگر وہ اتنا جانتا تھا تو اسے کیا ضرورت تھی مجھ سے اس قسم کی باتیں کرنے کی؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ محتاط رہوں؟ تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا ہے۔ جھوٹ اس نے بولا تھا یا میرے والد نے؟ اور اگر وہ سچا تھا تو نام بتانے تک سے گریز کیوں کر رہا تھا؟ اتنے کم وقت میں بھلا میں کیا بتاتا کہ اپنے والد کے کاروباری امور سے ناواقفیت کے اسباب کیا ہیں؟ برسوں پر محیط داستان چند منٹ میں کیسے سمیٹی جا سکتی تھی؟ اگر وہ مجھ سے ملتا یا مجھے اپنا پتہ ہی دے جاتا تو صورت حال کو سمجھنے اور سمجھانے میں مدد ملتی، مگر وہ تو اپنی بات کہہ کر اڑن چھو ہو گیا تھا۔ 1 ماہ بعد جب میں اس واقعے کو بالکل بھول چکا تھا، دوسرا واقعہ پیش آیا، یعنی فومانچو کی واپسی۔ مگر مجھے ہر حال میں ایک لڑکی سے ملاقات کے لیے جانا تھا۔ وہ ایک انتہائی خار دماغ، متعصب اور تنگ نظر لارڈ کی بیٹی تھی جس کا باپ غلام ہند کے کسی صوبے میں لیفٹیننٹ گورنر رہ چکا تھا۔ میری اور محسن کی حکمت عملی کا خلاصہ یہ تھا کہ 150 سال ان گوروں نے ہم پر حکومت کی، اب ہم کو 1.5 سال تک انہی کے ملک میں آ کے ان کے غرور کو شکست دینے کا حق حاصل ہے۔ وہ تجارت کے بہانے آئے تھے، ہم تعلیم کے بہانے آئے ہیں۔ اب وہ نفرت کرتے ہیں تو ہم محبت کا چکر چلائیں گے، اور منزل تھی ہماری بکنگھم پیلس۔ اب عین اس وقت جب میں ہیلمٹ کو تاج شاہی کی طرح سر پر سجا کر نکل رہا تھا، ایک اور لڑکی نے پکار کر کہا، مسٹر الیگزینڈر، فون پلیز، اور اس نے ریسیور کو لہرا کر مجھے بلا لیا اور خود بھی لہرائی۔ پورا نام ہے الیگزینڈر دی گریٹ۔ میں نے اسے تنبیہ کی اور ریسیور لے کر انگریزی قاعدے کے مطابق کہا، وقت بول رہا ہوں مسٹر کبیر۔ میرے لیے مانوس آواز اس بجلی کی طرح تھی جس کا جھٹکا پہلے بھی لگ چکا ہوں۔ تم؟ میں نے چلا کر کہا اور گالی دینے کی خواہش پر بڑی مشکل سے قابو پایا، تم پھر آ گئے؟ ہاں، میرا خیال ہے تم بہت بدگمان ہو۔ کیا اس لیے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا؟ ہاں، اور اس جھوٹ پر مجھے ٹرنک کال کرنی پڑی۔ میں پہلے ہی کنگال تھا، میرا تو پٹرا ہو گیا۔ اچھا، اب میں وضاحت کر سکتا ہوں۔ میرا اسٹاپ اوور ہے 1 رات کے لیے، تم مل لو مجھ سے۔ اس نے مجھے ہوٹل کا نام اور کمرے کا نمبر بتایا۔ سوری، مجھے اس وقت بہت بڑا مارکا درپیش ہے، کل آ سکتا ہوں؟ بیوقوف مت بنو، میں تمہیں بہت سے خطرات سے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ صبح تو میری فلائٹ 7 بجے ہے۔ پھر فون میرے جواب سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی۔ ایک طرف اس الزبتھ ٹیلر سے زیادہ حسین اور پرکشش حسینہ کے قرب کی سدا بہار آرزو تھی،
دوسری طرف بہت سے سوالات کا جواب ملنے کی امید تھی اور اس پراسرار شخص سے مل کر حالات جاننے کی خواہش تھی جس سے مجھے عمدن بے خبر رکھا گیا تھا۔ حسب معمول میں نے سید محسن رضا سے رجوع کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے مشیر اعلیٰ بھی تھے، معاون و محافظ بھی تھے، ناصح بھی تھے اور غمگسار بھی، اور بقول شاعر ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز۔ دیار غیر میں تو سب ہم زبان ایک ہی ہو جاتے ہیں، مگر محسن سے رشتہ ایک تناور درخت تھا جس کی جڑیں گزرے ہوئے وقت کی زمین میں ہر طرف 20 برسوں کی گہرائی تک اتری ہوئی تھی۔ محسن کہیں جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ مسئلہ اگر اس لیفٹیننٹ گورنر کی اولاد سے آباء و اجداد کی محکومی کا انتقام لینے کا ہے تو اس محاذ پر میں بھی لڑ سکتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ تو جا۔ محسن، مجھے اس سے سچا عشق ہونے کا اندیشہ ہے۔ میں صرف یہ اطلاع دینے آیا تھا کہ سندر ہے اور وقت ضرورت کام آئے۔ اگر میں لوٹ کر نہ آ سکوں تو پتہ کر لینا۔ وہ آدمی مجھے فومانچو ٹائپ لگتا ہے، نام پوچھنا تو یاد نہیں رہا مجھے۔ فومانچو آپ ہے قبلہ؟ یہ بات اپنی سمجھ میں تو نہیں آتی کہ ایک آدمی ہوٹل کا نام، کمرے کا نمبر بتا دے اور اپنا نام نہ بتائے۔ کیا معلوم نہیں ہو سکتا اس سے؟ یہ کوئی چکر ہے سکندر بخت، اور مجھے تیری مارگریٹ بالکل بھی پسند نہیں۔ مجھے اپنی نادانی پر حیرت ہوئی۔ یار، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، میں بھی معلوم پڑتا ہوں۔ مارگریٹ کا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں کمبل کو چھوڑتا ہوں پر کمبل مجھے نہیں چھوڑتا۔ میں نیچے آیا تو چند منٹ قبل تک ہنستا بولتا فون مر چکا تھا، یعنی ڈیڈ تھا۔ میں نے باہر آ کر موٹر سائیکل نکالی اور ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے ایک پبلک ٹیلی فون بوتھ خالی مل گیا۔ میں نے ایک سکہ ڈالا اور ہوٹل کا نمبر ملایا۔ روم 302 پلیز۔ واٹ؟ آپریٹر نے یوں کہا جیسے میں نے اس کو فحش ترین گالی دے دی ہو۔ کس سے بات کرنی ہے؟ کام کیا ہے؟ کام تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، لیکن اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ آپریٹر نے کسی سے کہا تھا کہ کمرہ نمبر 302 کی کال ہے۔ کیا کروں؟ میرے خدشات درست ثابت ہوئے۔ آپ کون ہیں اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ایک مردانہ آواز نے کہا جس میں ترنم نہیں تھا، مگر شائستگی ضرور تھی جو یہاں پولیس کا ترہ امتیاز تھی، مگر اس کے باوجود لہجہ تفتیش کی چغلی کھاتا تھا۔ میں مسٹر فومانچو کا بھانجا ہوں اور عالم بالا سے بول رہا ہوں۔ میں نے کچھ سوچ کر کہا، دیکھو بیٹے، مذاق بعض اوقات خطرناک بھی ہو جاتا ہے۔ اگر تم پبلک کال آفس سے نہ بول رہے ہوتے تو ہم تمہیں عملی سبق دیتے۔ یہ قتل کا کیس ہے، سمجھے؟ قتل؟ کس کا قتل؟ کمرہ نمبر 302 میں رہنے والے کا؟ مگر وہ پولیس مین جو شاید تفتیش پر مامور تھا فون پٹک کے جا چکا تھا۔ میں نے ریسیور پھینکا اور باہر نکلتے ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کے بھاگا۔ پولیس والے 5 منٹ میں پبلک کال آفس بھی پہنچ سکتے تھے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ مجھ سے بات کرتے کرتے وہ کسی کو پیغام دے چکا ہو۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ والے واقعی بہت کائیاں لوگ ہوتے ہیں۔ ذرا سی عقل مندی سے کام لے کر میں بال بچ گیا تھا۔ خطرے کی حدود سے دور آ کر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اگر یہ فون میں نے ہاسٹل سے کیا ہوتا تو آدھے گھنٹے بعد یقیناً سازش کے اس جال میں گرفتار ہو جاتا جو کسی نے بہت ہی چالاکی سے بچھایا تھا۔ غلطی اس سے صرف یہ ہوئی تھی کہ اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا، ورنہ میں سیدھا ہوٹل جاتا اور تفتیش کے چکر میں آ جاتا۔ اسی بھول نے جو نادانستگی میں ہوئی تھی مجھے بچا لیا تھا۔ موٹر سائیکل کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر میں اوپر گیا تو محسن رضا کے کمرے کا دروازہ بند تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی انگریز سے اس کے دور حکومت کے مظالم کا بدلہ لینے کے لیے جا چکا ہے۔ انگریز نے ہماری نسلوں کو، ہماری اخلاقی اقدار کو اور ہماری تہذیب کو خراب کیا تھا۔ اب ہماری باری ہے۔ یہ بات میں نے اور محسن نے سریعام اتنی بار کہی کہ بلاخر ہاسٹل کے سخت گیر بوڑھے اور برطانوی قدامت پسندی کے علمبردار سپرنٹینڈنٹ تک پہنچ گئی تھی، اور اس نے 2 بدباطن گوروں کی تحریری شہادت پر مجھے اور محسن کو لکھ کر وارننگ دی تھی کہ ہم نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ سیاسی خیالات کے اظہار سے باز نہ آئے تو ہمیں ہاسٹل سے خارج کر دیا جائے گا۔ نسلی منافرت کی فضا تو تھی، مگر اس کا الزام صرف ہم پر نہیں آتا تھا۔ دوسری بات سراسر لغو اور بے بنیاد تھی۔ غیر سنجیدگی سے کہی جانے والی بات سے نتیجہ خاص کرنا متعصب ذہنیت کی مذموم سازش تھی۔ دونوں بدباطن گورے گواہوں کی گوشمالی بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ کی گئی، اور اس کار خیر میں تمام اختلافات بھلا کے سب ایشیائی طالب علموں نے بڑے جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ اگلے دن گوروں کی ایک ٹیم میں جوابی کارروائی کا پروگرام بنایا تھا، مگر نسلی فسادات پھیل جانے کے ڈر سے پرنسپل اور مقامی انتظامیہ نے مل جل کر معاملہ رفع دفع کر دیا تھا۔ اس امکانی فساد کا ذمہ دار بھی ہم ہی سمجھے گئے، لیکن سزا سے محفوظ رہے تھے۔ ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ کالج کے پرنسپل کو بھی یہ یقین دلا چکا تھا کہ ہم دونوں خطرناک ایشیائی ہیں جو برطانیہ کی ساکھ کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اگر آج میں قتل کے اس کیس میں ملوث ہو جاتا تو میرا سابقہ ریکارڈ دیکھ کر وہ دونوں اتفاق رائے سے تسلیم کر لیتے کہ قتل کی واردات میں ہمارے ملوث ہونے کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میرے قدم رک،
دروازہ جسے میں قفل لگا کر گیا تھا کھلا ہوا تھا۔ اس کے ڈور لاک میں ایک معمولی سی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ اگر اسے شرافت سے بند کیا جاتا تھا تو چند سیکنڈ بعد پٹ اور چوکھٹ جدا ہو جاتے تھے۔ صحیح طریقے سے بند کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ دروازے کو دھکیل کر دھڑ سے مارا جائے۔ اس وقت پٹ اور چوکھٹ جدا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اندر جانے والا دروازہ بند کر کے مطمئن ہو گیا تھا اور اسے احساس بھی نہ تھا کہ دروازہ پھر کھل گیا ہے۔ میرے کمرے کی واحد چابی میرے ہاتھ میں تھی، جس کے بغیر دروازہ کھل ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے آہستہ سے پٹ کو دھکا دیا، دروازے کے زنگ خوردہ پرانے قبضے چرچرائے اور میں اندر داخل ہوا تو ایک لڑکی جو میری میز کی درازوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی تیزی سے پلٹی۔ مجھے دیکھتی اس کا رنگ فق ہو گیا۔ ہیلو، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اپنی مٹھی میں کچھ دبائے خاموش کھڑی رہی۔ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر آنکھوں کے گرد قبل از وقت نمودار ہو جانے والے حلقوں، چہرے کی پشمردگی، ہونڈے میک اپ کی دبیز طرح سے جھانکنے والی جھائیوں کے نشانات اور ڈھلکے ہوئے جسم کے باعث وہ 35 سال سے زائد کی لگتی تھی۔ پھر اس کی صورت پردہ بے باک، حیا سے عاری اور گناہ آلود مسکراہٹ نمودار ہوئی، جو اس کے لباس کی طرح اس کے پیشے کا اشتہار دیتی تھی۔ میں ایک ایک قدم آگے بڑھتا گیا۔ میری میز کی درازوں میں سے کیا نکالا ہے تم نے؟ اچانک اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر مجھے دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور اسٹول سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ اس عورت نے جس لگا کر مجھ پر سے گزر جانے کی کوشش کی۔ اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، لیکن میں نے لیٹے لیٹے اس کا ایک پاؤں گرفت میں لے لیا۔ میرے ہاتھ میں ایک زنانہ جوتا ہے، لیکن وہ خود منہ کے بل گر گئی۔ اس کے حلق سے ایسی زبردست چیخ برآمد ہوئی کہ میں حیران رہ گیا، مگر اسے اٹھنے کا موقع دیے بغیر میں اس پر جا پڑا۔ وہ عورت شیرنی کی طرح مجھ سے گتھم گتھا ہو گئی۔ اس کے لمبے لمبے ناخنوں سے میرے چہرے پر خراشیں پڑ گئیں، میرے کپڑے تار تار ہو گئے اور میرے بال اس کے ہاتھوں میں آ گئے۔ غصے نے مجھے پاگل کر دیا۔ میرے ہاتھوں کی وحشی قوت نے چند منٹ مجھ سے زیر کر لیا، مگر اس جدوجہد میں عورت کے کپڑے بھی پھٹ گئے اور اس کے جسم پر بھی خون کی سرخ لکیریں پھیل گئیں۔ میں تہیہ کر چکا تھا کہ اس عورت کو فرار نہیں ہونے دوں گا اور پولیس خود ہی معلوم کر لے گی کہ یوں چوروں کی طرح وہ میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی۔ عورت مسلسل چیخ رہی تھی، بچاؤ بچاؤ، اور میں ادھر ادھر سے دوڑ کر آنے والوں کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر ایک عجیب بات ہو گئی۔ وہ عورت پلک جھپکتے ہوئے میری گرفت سے نکل گئی اور دروازے کی طرف بھاگنے کے بجائے میرے بستر پر جا گری۔ دروازہ دھڑ سے کھلا اور بیک وقت بہت سے لوگ اندر گھس آئے۔ یہ سب ہاسٹل میں رہنے والے ملکی اور غیر ملکی باشندے تھے۔ 2 افراد نے مجھے قابو میں کر لیا کیونکہ میں پھر اس عورت کی طرف لپکا تھا۔ اس نے ایک آخری دلدوز چیخ ماری اور 2 گوروں نے آگے بڑھ کر اسے سنبھال لیا۔ خدا کے لیے مجھے بچاؤ، یہ کالیا مجھے دھوکے سے لے آیا، یہ میری آبرو لوٹنا چاہتا تھا۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتے ہوئے بولی۔ میں خوف اور صدمے سے سن کھڑا رہ گیا۔ اس فحاشہ کو سنبھالنے والے وہی دونوں بدباطن گورے تھے جنہوں نے ایک بار میرے اور محسن کے خلاف تحریری شہادت دی تھی۔ میرے حمایتی وہ سب ایشیائی طالب علم تھے جو مجسمے سوال بنے بے بس کھڑے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، خدا کی قسم یہ جھوٹ ہے، میں ابھی ابھی باہر سے آیا ہوں، یہ تو میرے کمرے میں گھس کے کچھ تلاش کر رہی تھی، میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن صاف ظاہر تھا کہ میری اس وضاحت نے کسی کو مطمئن نہیں کیا۔ میری قوت آزمائی کے نشانات، اس کا تار تار لباس اور خود میری حالت میرے جرم کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ وہ عورت جسے یقیناً کسی سازش کے تحت بھیجا گیا تھا اپنے مقصد میں کامیاب رہی، کیونکہ وہ بہت اچھی اداکارہ بھی تھی۔ اب وہ ہسٹری کی کیفیت میں چلا رہی تھی، خدا کے لیے، یسوع مسیح کے لیے مجھے اس کالے حیوان سے بچاؤ۔ اور اس پر واقعی بے ہوشی غالب آ رہی تھی۔ میں جانتا تھا یہ سب مکر و فریب کے حربے ہیں، لیکن دیکھنے والے حالات کی پوری تصویر دیکھ رہے تھے اور انہیں عورت کی مظلومیت کا اور میری فطری خباثت کا یقین آتا جا رہا تھا۔ دونوں بدباطن گوروں نے مجھے غلیظ گالی دی اور پھر دانت پیس کر آگے بڑھے۔ 2 ایشیائی ان کی راہ میں فوراً حائل ہو گئے۔ عین ممکن تھا کہ میرا وہ کمرہ نسلی فساد کی خونی آماج کا بن جاتا، مگر اسی وقت مجمع کو چیر کر ہاسٹل کا یہودی سپرنٹینڈنٹ اندر آ گیا۔ اس نے ایک نظر میں بھانپ لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ مسٹر بخت، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی اور پھر رک گئی۔ پھر اس نے پلٹ کر ایک گورے سے کہا، جاؤ اور پولیس کو اطلاع دو، اور باقی سب لوگ آؤٹ۔ تھینک یو سر، میں نے تلخی سے کہا۔ میں بھی یہی چاہتا تھا، اور اپنے کپڑے بدلنے کے لیے پلٹا، مگر سپرنٹینڈنٹ نے مجھے روک دیا۔ کمرے سے آخری لڑکا بھی باہر نکل گیا تھا۔ پہلے پولیس کو سب دیکھ لینے دو، جہاں ہے جیسا ہے کی بنیاد پر، سپرنٹینڈنٹ نے تنزیہ کہا۔ صورتحال اتنی سنگین ہو گئی تھی کہ اب میرے لیے بوڑھے یہودی کو دھکا دے کر باتھ روم میں گھس جانا اور ہاتھ میں دھو کے کپڑے بدلنا کوئی مشکل کام نہ تھا، اور اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں برطانوی پولیس کے سامنے شریفانہ حلیے میں جانا چاہتا تھا، مگر مجھے اس کی مہلت ہی نہ ملی۔
सुपरिटेंडेंट के अहकामात मिलने से कबल ही कोई पुलिस को फ़ोन कर चुका था और वो बरतानवी पुलिस थी। जय वारदात पर पहुंचने में चंद मिनट लेने वाली थी। दरवाज़ा उसी वक्त खुला और 2 पुलिसमैन अंदर आ गए। उनमें से एक ने आदतन रिवॉल्वर निकाल लिया था। वो भी मुझे उसी मजाक-खेज़ हुलिये में ले जाना चाहते थे, मगर मैंने सफारत खाने से रुजू करने की धमकी दी तो उन्होंने मुझे लिबास तब्दील करने की इजाज़त दे दी। ना जाने किसने उस औरत को भी ज़नाना कपड़ों का एक जोड़ा ला दिया था। जब हम पुलिस की मियाद में रवाना हुए तो जशमदीद गवाहों का एक मजमा हम रखा था। उस वक्त तक मैं पुरसुकून हो गया था और मुझे नतीजा खस करने में ज़्यादा देर ना लगी कि मुझे फ़ोन करके बुलाने का मकसद एक तीर से 2 शिकार करना था। एक तरफ मैं कत्ल की वारदात की तफ्तीश में फंस जाता, दूसरी तरफ ये औरत अपना काम करके निकल जाती। उसे भेजने वालों को क्या मालूम था कि मैं वैसे भी एक मार का सर करने जा रहा था। आधी रात से पहले मेरे लौटने का इम्कान नहीं था, मगर नामालूम दुश्मनों ने कमरे से मेरी अदम मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए टेलीफोन किया था। कौन जाने मैं उस होटल तक पहुंच जाता तो कमरा नंबर 302 में होने वाले एक ऐसे शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम भी मुझ पर साबित हो जाता जिसे मैंने कभी देखा तक ना और जिसके नाम से भी मैं नावाकिफ था। कानून तो अंधा होता है और सबूत शहादत के सिवा कुछ नहीं जानता। ना जाने वहाँ मेरे खिलाफ कितने सबूत मिलते और कितने गवाह पैदा हो जाते। महज तस्दीक करने के बायस में बच गया और आधे रास्ते से ही लौट आया था, लेकिन उसका नतीजा ये निकला था कि मैं अपने कमरे में गैर मुतवक्को तौर पर पहुंचकर उस औरत को रंगे हाथों पकड़ लिया था जो मेरे कमरे में किसी की हिदायत पर कुछ रखने आई थी या दराजों में से कुछ निकाल कर ले जाने के लिए आई थी। खुद को मैसूर पाकर उसने जो कुछ किया वो उसका अपना फेल था, लेकिन अंजाम वही हुआ जो दुश्मन चाहते थे। अब मैं पुलिस की तहवील में था और मुझ पर इसमें दरी की कोशिश का इंतहाई संगीन जुर्म था। साबित मुझ पर कत्ल का जुर्म भी ना होता, साबित तो ये भी ना होगा कि मैं इस पेशावर औरत को खुद धोखे से अपने कमरे में लाया था, लेकिन फैसला होने तक जितना नुकसान होना था हो जाएगा। मोहसिन को मैंने पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद देखा। मैंने उसे चंद मिनट तखलीम में बात करने की इजाज़त मांगी, जो मुझे थोड़े से तामुल के बाद मिल गई। तू यहाँ कैसे पहुंचा? वो बोला। मैंने उसे मुख्तसरन सारी बात बता दी। ठीक है, ये तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते, बस उस पुरस्कार शख्स पे टेलीफोन की बात मत करना। ये कहना तू मेरे साथ था। और तू कहाँ था? मोहसिन ने जेब से ओपरा के 2 टिकट निकाले। वो नहीं आई ना, उसने ज़रा खिफ़्फ़तज़दा लहजे में कहा, मगर अब हमारे पास सबूत है कि हम दोनों ओपरा देख रहे थे। आधा हिस्सा मैं भी फाड़ कर फेंक दूंगा और सुबह होने दे, मैं वकील के साथ आऊँगा। इससे पहले स्कॉटलैंड यार्ड का चीफ भी आए ना, तो तुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, उन सब की ऐसी की तैसी। ज़मानत के लिए सुबह मुझे एक मकामी जज के सामने पेश किया गया। सबसे पहले मेरा बयान हुआ, फिर पहली गवाही हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट ने दी। उसने जो कुछ देखा था वो बयान करने के बाद मेरा साबिका शोरिश पसंद रिकॉर्ड का हवाला दिया। जनाबे वाला, मेरे वकील ने एतराज़ उठाया, मुकदमा ज़ेर समाअत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं। अदालत ने एतराज़ को तस्लीम कर लिया और सुपरिटेंडेंट को खासी मायूसी हुई। उसके बाद 6 गवाहों की फहरिस्त पेश की गई। जनाबे वाला, वकील सफाई ने दूसरा एतराज़ किया। इनमें से 2 गवाह नाकाबिल एतबार हैं। उनके और मेरे मौकिल के दरमियान अनाद और इख्तिलाफात के असबाब पहले से मौजूद हैं। दोनों बदबातिन गोरों का नाम गवाहों की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए। बाकी 4 गवाह भी सिर्फ वही बता सके जिन्होंने कमरे में दाखिल होने के बाद देखा था। उससे पहले के वाक़यात के बारे में वो किसी सवाल का जवाब ना दे सके, जिससे साबित होता कि मैं इसमें दरी की कोशिश का मुर्तकिब भी हुआ था। आखिरी और सबसे अहम बयान मोहसिन का था, जिसने 2 आधे टिकट पेश करके ये साबित किया कि वो और मैं ओपरा देखकर इकट्ठे वापस आए थे और अपने कमरे की तरफ वो चला गया था और मैं अपने कमरे की तरफ। 2 मिनट बाद हंगामे की आवाज़ आई तो दूसरों के साथ पहुंचकर उसने भी वही देखा जो सबने देखा। फिर मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई, जिससे महज दस्तरासी साबित हुई थी या मदाफ़त। उसके बाद वकील सफाई ने, जो खुद एक पाकिस्तानी था और मोहसिन का कज़न था, अपनी आतिशफशानी शुरू की। जनाबे वाला, मेरे मौकिल की गिरफ्तारी का रुस्वाकुन इक़दाम सरासर बदनीयती पर मबनी है। इस इक़दाम से मेरे मौकिल को शदीद ज़हनी अज़ियत उठानी पड़ी। पुलिस ने कानून पसंद शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बजाय हिरासा किया। पुलिस ने एक बदकिरदार औरत से नाजायज़ तौर पर मेरे मौकिल के कमरे में दाखिल होने पर कोई बासपुर्स नहीं की। उसने ये नहीं पूछा कि वो वकील की तस्वीरें क्यों चुराने आई थी जो उसके हैंडबैग से बरामद हुई हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरा मौकिल एक रंगदार एशियाई है और उस पर इल्ज़ाम आयद करने वाली एक सफ़ेद फाम औरत है। क्या कानून? इस्तिग़ासा के वकील ने उन रिमार्क्स पर शदीद एहतजाज किया। मेरे वकील ने अपने अल्फाज वापस लेकर उस औरत को जिरा के लिए तलब कर ली। उसने अपना नाम और पता खुद बताया। फिर वकील के सवालात की अलगार ने उसे बौखला के रख दिया। बहुत जल्द उसने तस्लीम कर लिया कि उसने झूठ बोला था और मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया। मुझे मिस्टर बख्त की तस्वीरें लाने का मुआवजा दिया गया था, 50 पाउंड। ये मुआवजा अदा करने वाला कौन था?
وکیل نے کہا جو اتنی جلدی کامیابی حاصل کرنے پر خوش تھا۔ میں انہیں نہیں جانتی، ایک ایشین تھا اور دوسرا اس کا نوکر لگتا تھا۔ اس نے میرے گھر آ کر مجھے ایک چابی دی اور کہا کہ یہ معمولی کام ہے، چابی سے کمرے کا لاک کھل جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے مزید 50 پاؤنڈ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس نے رونی صورت بنا کر کہا، وہ تصویر کو کس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے؟ میں نے نہیں پوچھا، انہوں نے تو اپنا نام تک نہیں بتایا تھا اور کہا تھا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ اور تم نے ناجائز ہونے کے باوجود یہ کام کرنا قبول کر لیا؟ میں 100 پاؤنڈ کو کیسے ٹھکراتی؟ میں غریب عورت ہوں، اب میری آمدنی بھی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ مسٹر بخت کے آ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ مسٹر بخت پر عصمت دری کا الزام بھی تم نے ان کے کہنے پر ہی لگایا تھا؟ عورت نے اقرار میں سر ہلایا۔ اس نوکر ٹائپ نے کہا تھا کہ بفرض محال مسٹر بخت آ جائے تو میں دوسرا حربہ استعمال کروں، کامیابی کی صورت میں مجھے مزید 100 پاؤنڈ ملیں گے۔ پھر اب تم ان کے خلاف کیوں بیان دے رہی ہو؟ اس لیے کہ وہ دونوں 50 پاؤنڈ دے کر غائب ہو گئے ہیں، ان میں سے کوئی میری خبر تک لینے نہیں آیا۔ عدالت نے مجھے باعزت طور پر بری کر دی اور اس عورت کو جیل بھیج دیا گیا۔ مجھے تھوڑا سا رنج ہوا کہ وہ 50 پاؤنڈ کی خاطر میرے دشمنوں کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی۔ جسم کے خریدار ملتے تو وہ ضمیر کو کیوں بیچتی؟ اب وہ لندن کے لاکھوں ایشیائی باشندوں کی آبادی میں گم ہو گئے تھے اور ناکامی کی سزا اس کا مقدر بن گئی۔